فرمایا میری طرف کوئی ایک بالشت بڑھ کے آئے، میں ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہوں، میری طرف کوئی ایک ہاتھ بڑھ کے آئے، میں ایک باں بڑھ کے آتا ہوں، میری طرف جو چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے تو یوں کھلے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں سے اس طرح رحیم ہے، اللہ تو اپنے بندوں پر اس طرح مہربان ہے کہ ان کو نوازنا چاہتا ہے، ان کو عطا کرنا چاہتا ہے، ان کی بخشش چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ اگر بندے اس سے اعراض کریں تو پھر واقعی وہی بد دعا ابعدہ اللہ، اگر اس نے اللہ کی انعام کی قدر نہیں کی تو پھر وہ انعام کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معمولات میں ذرا غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا تقاضا اس مہینے کا یہ اپنے سامنے رکھیں کہ دل اور روح کے اندر اس خوشی اور مسرت کو جگہ دیں جو کسی کا کوئی مہمان صدیوں بعد آئے، سالوں بعد آئے تو اس کی آمد پر جس طرح اسے خوشی ہوتی ہے، دوستوں کو بتاتا ہے میرے دوست آ رہے ہیں، میرا فلاں عزیز آ رہا ہے، اس طرح دل کو، اپنے دل کو خوشی سے بھرے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ہی حقیقی وہ چیز ہے جس پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہی وہ چیز ہے جس پر انسانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ دنیا کے یہ ٹکے، دنیا کا یہ مفاد اور دنیا کا یہ لالچ، یہ ایسی چیز نہیں کہ اس پر انسان اترائے، اس پر خوشی منائے اور اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ اس قابل نہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، جب وہ ملے تو یہ ایسی حقدار ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر ایک بہت عجیب تقابل ذکر کیا ہے، ایک مقابلہ ذکر کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت قرآن پاک میں احکام نازل فرماتے ہیں، شریعت کے احکام آتے ہیں، جب حکم آتے ہیں تو ایمان والے اور اس کے مد مقابل کوئی دوسرا گروہ منافق، ان کے درمیان رویے بدل جاتے ہیں، ان کے انداز بدل جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی حکایت کی ہے۔ جب اس طرح کا حکم آتا ہے، اللہ کے احکام کے بارے میں کوئی صورت نازل ہوتی ہے، منافق کہتے ہیں ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، بھئی اس حکم سے، اس حکم کے نازل ہونے سے، اس صورت کے اترنے سے کیا فرق پڑا، کس کا ایمان بڑھا؟ قرآن مجید نے ان کے مقابلے میں کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، ایمان والوں کی علامت یہ ہے، جب اللہ کے احکام ان تک پہنچتے ہیں، اللہ کا حکم ان تک آتا ہے، سورت اترتی ہے، اللہ کا فریضہ ان کے سامنے آتا ہے، زادتہم ایمانا، وہ پہلے سے ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، وہم یستبشرون، اس پر انہیں اور بھی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ رویہ ہے، یہ طرز عمل ہے، یہ کردار ہے ان لوگوں کے مقابلے میں، ان منافقوں کے مقابلے میں۔ ایمان والوں کا کردار، ایمان والوں کا عمل وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو یعنی مارے گئے، اس دفعہ تو گرمی بڑی ہے، روزے کیسے رکھیں گے،
ہر جگہ پر ہلکان ہو کر وقت سے پہلے ہی نہیں، بلکہ عزم، ارادہ، خوشی، اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، خوش نصیب ہیں ہم کہ ہماری زندگی میں یہ موقع اللہ نے ہمیں دے دیا۔ یہ رمضان کا تقاضا ہے، یہ رمضان ہم سے مطالبہ کرتا ہے میری اس طرح قدر کی جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا مدینہ منورہ میں، آپ نے دو بھائیوں کو اکٹھا کر دیا جس طرح مواقعات ہوتی تھی۔ ایک بھائی کچھ عرصہ پہلے شہادت کی موت اللہ نے نصیب فرمائی، شہید ہو گیا۔ دوسرا شخص، وقت گزرا، رمضان کا مہینہ آیا، روزے رکھے، اس کے بعد طبی طور پر بستر پر بیماری کی موت، جس طرح عام طبی موت ہوتی ہے، فوت ہو گیا۔ خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ جو شخص بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوا ہے، اور جو شہید ہوا ہے وہ پیچھے ہے۔ صحابہ تعجب کرنے لگے، جس کو خواب آیا اس نے ساتھیوں کو بتایا، تعجب کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا تعجب کیوں کرتے ہو؟ تعجب کس بات پر؟ کیا یہ اس کے بعد زندہ نہیں رہا؟ کیا اس نے زندگی میں رمضان نہیں پایا؟ کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اس کو اللہ رب العزت نے جو رمضان کی دولت دی، رمضان کے روزے رکھے، زندگی کی وہ سانسیں جو اللہ کی عبادت میں کٹیں، جو اللہ کی عبادت میں اس نے اپنے لمحات گزارے، یہ اس شہید سے بہت آگے نکل گیا۔ اتنی بڑی دولت، یہ ثروت، یہ دولت، اس کی آمد ہے۔ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ ہماری زندگی کے قریب کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے فیض سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بھائیو، اس کے بارے میں تخطیط کرنی چاہیے، ترتیب لگانی چاہیے، ابھی سے اپنے کاموں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے روزمرہ کے معمولات ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے کیا کام ہیں، میں کن کو پہلے سمیٹ لوں تاکہ رمضان میں میرے لیے یہ کام پریشانی کا باعث نہ بنے، دقت کا باعث نہ بنے۔ ہماری عادت یہ ہے، ہم غفلت برتتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، جب چیز سر پر پڑ جاتی ہے پھر ہم ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، چاہیے یہ کہ اپنے معمولات، اپنے معاملات، اپنے کاروبار، اس کو اس طریقے سے ترتیب لگائیں کہ جو کام مشکل والے ہیں پہلے نہ سمیٹ لیں، پہلے کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے ہمارے لیے کسی دقت اور کسی مشقت کا باعث نہ بنے۔ سنو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ قرآن مجید نے کہا ہے ایام معدودات، اور یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، گزر جانے ہیں، اور انسان بسا اوقات تکلیف اٹھاتا ہے، اور جب وہ تکلیف کے لمحات گزر جاتے ہیں اس کے بعد اللہ اس کا انعام اور صلہ دیتا ہے، انسان کو ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے ایسا ہی رکھا ہے۔ موسم کی دقت، موسم کی شدت، موسم کی تلخی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاملات کو ترتیب لگا لیں گے تو اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جہاں اپنے معاملات کو اس کا جائزہ لینا ہے، وہاں اپنی زندگی کا ایک اور محاسبہ بھی کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، فضولیات میں ہم اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، ٹی وی کے سامنے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، اخبارات کے حوالے سے ہم کس قدر کھو جاتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ رمضان کی آمد ہے تو رمضان تقاضا کرتا ہے کہ اپنے معمولات کو بہتر کر،
اپنے معمولات بدلیے، اپنے وقت کو بچائیے، اپنے وقت کی ترتیب اور ٹائم ٹیبل لگائیے۔ میں نے فلاں وقت پر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، روزانہ اتنا وقت میں نے ذکر کے لیے نکالنا ہے، اتنا وقت میں نے آرام کرنا ہے کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ ساری منصوبہ بندی، یہ ساری ترتیب ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور رمضان کا تقاضا ہے کہ میری آمد سے پہلے اپنے معمولات سنوار۔ اور سچی بات ہے، ہم جو کہتے ہیں بڑے مشغول ہیں، اگر فضولیات کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہماری زندگی انتہائی راحت والی بن جائے، ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ صرف فضولیات اپنی زندگی سے نکال دیں، فضولیات، فضول مجلسیں، فضول گفتگو، فضول ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو بند۔ 1 مہینے کے لیے ٹی وی بند کیا جا سکتا ہے، 1 مہینے سے ان کو ذرا تجربہ تو کر کے دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح راحت والی ہوتی۔ یہ تنظیم، یہ تخطیط کہ اللہ رب العزت نے یہ اتنی مبارک گھڑیاں اگر ہمیں نصیب فرمائی ہیں تو ان گھڑیوں کو ہم اس طرح سو کر بے پرواہی میں نہ گزار دیں، بلکہ ان میں کچھ کرنے کے لیے اپنی پلاننگ کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، اور ارادے کے ساتھ اپنی پلاننگ، اپنی تخطیط، اپنے معاملات کو سمیٹنا، اور اپنے معاملات کو، اپنے اوقات کو ذکر الہی کے لیے، عبادت الہی کے لیے، ذکر و فکر کے لیے، دعا کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے خاص کرنا۔ اسی طرح اس رمضان کا تقاضا ہے، اس رمضان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی کاہلی، سستی اس کو چھوڑ دیں، نکال دیں، کمر ہمت کس لیں، آگے بڑھنے کی ہمت کریں۔ اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھولے ہیں، کس لیے کھولے ہیں؟ تاکہ میرے بندے جنت لینا چاہیں تو ان کے لیے جنت آسان ہو، اور جنت کے شائقین، جنت کے طالبین سوئے نہیں رہتے۔ جنت کے شائقین وہ اس طرح سوئے نہیں رہتے، بلکہ قرآن مجید نے کہا ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ جنت اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے، ابرار کے لیے بنائی ہے، اور جنت کا ایک نظارہ ہی بڑا عجیب، جس کے دروازے کھلے ہیں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بلایا ہے، یا باغی الخیر اقبل وجوہہم نظرۃ النعیم۔ جنت کی ایک جھلک سے چہروں کے اوپر وہ شادمانی، وہ مسرت اور وہ رونق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کی دنیا میں مثال ہی نہیں دی جا سکتی، دنیا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے لیے شراب طہور، کستوری کی مہر لگی ہوئی، سیل بند، یہ اتنی نعمتیں جنت کی، اور جنت کا طالب سویا رہے، اس جنت کا شوق رکھنے والا بے پرواہ رہے؟ نہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اگر تمہارے اندر جنت کا شوق ہے تو آؤ، پھر مقابلے میں شریک ہو جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ رمضان کا تقاضا، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے میں سستی نہیں، کوتاہی نہیں، اپنی درینہ عادت نہیں، بلکہ اپنی چال میں، اپنے انداز میں تبدیلی اور تیزی دکھائے، آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ اللہ کا فرشتہ آواز دیتا ہے اقبل، آگے آؤ، آگے بڑھو، اور ہم پیچھے رہیں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ رب العزت کو شوق ہی آدمی کا یہی وہ پسند ہوتا ہے۔ آدمی اپنا شوق دکھا دے، پونجی نہ بھی ہو، اللہ اس میں بڑی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، بڑی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے. فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں جانے والی میری امت, اور ان میں 70,000 ایسے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, جن کو پوچھا ہی نہیں جائے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے. ایک صحابی شوق سے بڑا آگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے اللہ مجھے ان میں کر لے, 70,000 میں میرا نام آ جائے, میں بغیر حساب کے جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا انت منہم. اس کا شوق رب العالمین کی طرف سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوق کی قدر کرتے ہوئے فرمایا انت منہم, تو ان میں ہے, بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. دیکھ کر دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دو, میرے لیے بھی دعا فرما دو. فرمایا سبقک بہا عکاشہ, سبقک بہا عکاشہ, یہ سبقت لے گیا عکاشہ, یہ اس کا نصیبہ تھا, وہ آگے بڑھا, رب نے اس کی قدر کی. میرے بھائیوں ہم دیکھتے رہتے ہیں فلاں وقت ہوگا پھر کر لیں گے, آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے, آج تھکان ہے آگے نہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے آگے بڑھو, اور اس تقاضے کے لیے اللہ کا معزز فرشتہ, اللہ کا عزت والا فرشتہ, اللہ رب العزت کا متعین کیا ہوا فرشتہ آواز دیتا ہے, ہر رات آواز دیتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, یا باغی الخیر اقبل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں بڑی سنتے ہیں. یہ بھی ابو ہریرہ کی سبقت ہی تھی, یہ شوق محبت ہی تھا جس نے ابو ہریرہ کو اس منصب پہ پہنچا دیا. ایک موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے فرمایا کون ہے بھائی اپنی چادر پھیلائے, میں بات کرتا ہوں. بات کرنے کے بعد وہ چادر اٹھا لے, جو بات مجھ سے سنی ہے کبھی بھولے گا نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا, جلدی سے اپنی چادر بچھا دی, جلدی سے اپنی, آواز سب کو تھی, پیغام ابو ہریرہ کا نام لے کر نہیں, آواز سب کو ہے, ندا سب کو ہے, دعوت سب کو ہے. ابو ہریرہ نے شوق سے محبت سے آگے قدم اٹھایا, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, ابو ہریرہ نے چادر اکٹھی کر کے سینے لگا لی. ابو ہریرہ نے چادر اکٹھی کر کے سینے لگا لی. حدیث کے راوی امام سفیان بیان فرماتے ہیں, قال المسعودی, امام مسعودی فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں اپنی سند سے, مسند امام حمیدی نے اسے ذکر کیا ہے, ایک اور آدمی اٹھا, اس نے بھی چادر بچھا دی. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بھی چادر بچھائی ہے. فرمایا سبقک بہا الغلام الدوسی, یہ دوسی غلام آگے نکل گیا, یہ دوسی غلام بازی لے گیا. کہاں دوس قبیلہ یمن کا رہنے والا, اور وہاں سے آنے والا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس شوق کی وجہ سے, اس محبت کی وجہ سے, اس دین میں سبقت کرنے کی وجہ سے, آقا کی فرما برداری میں آگے بڑھنے کی وجہ سے رب نے یہ اعزاز فرمایا, سینہ اس طرح کھل گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد میں نے کوئی یہ حدیث سنی ہے کبھی بھولا ہی نہیں. یہ اعزاز کیسے ملا, یہ مرتبہ کیسے ملا؟ سستی سے نہیں, آگے بڑھو, آگے بڑھو. والسابقون السابقون اولئک المقربون, آگے آنے والے, آگے بڑھنے والے, سبقت لینے والے, وہی تو رب کے قریب ہوں گے, اور رب کا قرب ملے, رب اپنے قرب کے لیے دعوت دے, اور ہماری روٹین کے اندر فرق نہ آئے.
ہماری روٹین کے اندر فرق نہ آئے. ذرا غور کرو ہمارا کردار، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، یقیناً اللہ مالک الملک بندوں کے اعمال کا محتاج نہیں. بندوں کی نیکیوں سے اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں، بندوں کی نافرمانیوں سے اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں. یہ تو اس کی عطا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ نفحات من رحمتہ یصیب بہا من یشاء من عبادہ. کبھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، کبھی اللہ کی رحمت کے جھونکے آتے ہیں، کبھی اللہ کی رحمت کی صدائیں آتی ہیں. لوگوں کام ضرور کرتے ہو، عبادت ضرور کرتے ہو، ضرور کرو. اعملوا دہرکم، اپنی زندگی عمل میں لگاؤ، لیکن وتعرضوا لنفحات ربکم، اپنے رب کی اس رحمت کے جھونکوں کا انتظار کرو. جبھی بھی وہ چھل آئے گی، جبھی بھی وہ موج آئے گی، جھولیاں بھر دے گی، جھولیاں بھر دے گی. نیکیوں کا بدلہ ہمیشہ تول کے ہوتا ہے، اور عطیہ بغیر حساب کے ہوتا ہے، عطا بغیر حساب کے ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے اور ہم ان رحمت کے دروازوں میں اسی طرح ہی سوئے رہے، اپنے معمولات میں فرق نہ کریں. نہیں، جس طرح نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اسی طرح ہی اس کا دوسرا حصہ جو بہت بڑی نیکی ہے، جو بہت بڑی نیکی ہے، وہ ہے گناہوں سے توبہ کرنا. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، جیسے باغی الخیر اقبل، باغی الشر کو بھی کہا ہے، شر کے دل دادا کو بھی کہا ہے اپنے رویے بدل، اپنی طرز عمل پر سوچ، کیا کر رہے ہو، کس مہینے میں کیا کر رہے ہو. اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کے ساتھ کتنا کریم ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اللہ چاہتا ہے تم پر تمہاری توبہ قبول فرمائے. اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہاری توبہ سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو شہوات کے دل دادا، اپنی منمانیوں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگنے والے، وہ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، دعوت فکر ہے ایک ہم مسلمان ہیں جن کے لیے ہمارے رب نے یہ موسم خیر، یہ موسم بہار، نیکیوں کا موسم بہار ہمیں دیا ہے اور ہمیں آواز دی ہے، آؤ اس بازار سے اپنی جھولیاں بھر لو. دوسری طرف کفر والوں کو دیکھو، ضلال والوں کو دیکھو، شیطان کے چیلوں کو دیکھو، ان کی پلانگیں کتنی ہیں. سحری کے وقت کون سا پروگرام نشر ہوگا ٹی وی پر، افطاری کے وقت کون سی بات نشر کی جائے گی. اور ہم مسلمان جن کو ان کا رب دعوت دے رہا ہے، آؤ میری طرف، ہم اس سحری افطاری کے موقع پر بھی اپنی نگاہیں ٹی وی پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. افطاری کا سامان سامنے رکھا ہے، افطاری کا سامان سامنے ہے، بیٹھا ہے اور بیٹھ کے ٹی وی کے پروگرام کو دیکھ رہا ہے. اور اس موقع پر آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کس قدر کی آیت چلتی ہیں، کس قدر کے اشتہار آتے ہیں، کیا منظر دکھائے جاتے ہیں. حالانکہ وہ منظر کیسا ہے، وہ وقت کیسا ہے، وہ وقت کیسا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت ایسا ہے، روزے دار دن بھر روزہ رکھتا ہے، افطاری کا وقت نصیب ہوا، الصائم حین یفطر، جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو دعا کرے رب اسی وقت قبول فرما دیتے ہیں. ایک طرف یہ آفر، ایک طرف یہ آفر، ثلاثۃ لا ترد دعواتهم،
3 آدمی جن کی دعا رد نہیں ہوتی، الصائم حین یفطر، ایک طرف یہ آفر، دوسری طرف ٹی وی پہ چلنے والی ایڈ، ٹی وی پہ آنے والا اشتہار. اور اب ہم فیصلہ کریں کہ ہمارا کردار اس وقت کیا ہوتا ہے. کیا ہم اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے والے ہوتے ہیں، یا اس وقت اپنا وہ قیمتی لمحات، اپنا وہ قیمتی اوقات جو اللہ رب العزت کی عطا والا تھا، اس فضولیات میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ترازو بے سامنے اپنے آپ کو تولے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان میلن عظیما. رب کیا چاہتا ہے اور یہ ظالم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کن کے دل دادا ہیں؟ ہم رب کی آواز پہ لبیک کہنے والے ہیں یا ان شیاطین کے جال میں اپنے آپ کو پھانسنے والے ہیں؟ محاسبہ کرنا ہے. یہ تقاضا ہے رمضان کا کہ اپنی زندگی کا معمول، اپنے زندگی کے اطوار اور اپنی زندگی کا رویہ وہ دیکھ کہ تو نے کیا کرنا ہے. اسی طرح آخری بات عرض کرتا ہوں، رمضان کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے، اپنی جیبیں، اپنا مال، اپنا حلال کمایا ہوا مال، اس کے دروازے کھل جائیں. یہ دوسروں کے لیے ہو، وہ اپنے لیے تو ہر کوئی کماتا ہے، لیکن یہ مساکین کے لیے جود و سخا کا انداز ہو. پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے. اللہ اکبر. لوگوں نے حاتم طائی کی باتیں سنی ہیں، لوگوں نے حاتم طائی کی مثالیں سخاوت میں سنی ہیں، لیکن اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے مقابلے میں حاتم طائی کسی حصے میں بھی نہیں. آتا ہے آنے والا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجئے. وہ موقع ایسا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. آپ فرماتے ہیں بھائی میں قرض لیتا ہوں، کسی سے قرض لے کے آپ کو دوں گا. میں قرض لیتا ہوں، قرض لے کے آپ کو دوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کلفک اللہ بذالک. رب نے آپ کو اتنا تو مکلف نہیں نہ بنایا کہ آپ کے پاس نہ ہوں دینے کے لیے تو قرض لے کے دے دیں. چلو ہو تو دے دیں، نہیں ہے تو نہ صحیح. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے سے ناراض ہو گئے، آپ کے چہرے میں ناراضگی آ گئی. حضرت بلال پاس بیٹھے تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیجئے. وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا. رب العالمین سے عطا ملتی رہے گی، آپ گھبرائے نہیں. بلال نے جب یہ کہا تو آپ کے چہرے پہ مسرت آ گئی. حاتم طائی کی سخاوت یہ تو ہے جو ہے تو دیا بڑا، اور ادھر دیکھو ہے بھی نہیں اور پھر آپ قرض لے کے بھی دے رہے. یہ ہے میرے اور آپ کے آئیڈیل، یہ ہے میرے اور آپ کے اسوہ، یہ ہے میرے اور آپ کے ہادی، یہ ہے میرے اور آپ کے رہنما، جن کی سیرت کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے. ان کا رویہ ہمیشہ ہی ایسا تھا. ابن عباس فرماتے ہیں لیکن جب رمضان آتا تو پھر تو اور ہی انتہا ہو جاتی، پھر تو اور ہی انتہا ہو جاتی. اور
جبریل علیہ السلام رمضان کی راتوں میں آپ سے آ کے قرآن کا دور کرتے. جب قرآن کا دور ہوتا تو آپ کی سخاوت تو دیدنی ہوتی تھی. اجود من الریح المرسلۃ، تیز آندھی جس طرح گرد و غبار لے کے چلتی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی. یہ وہ مہینہ رمضان المبارک کے آخر آنے والا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس طرح چینج ہو جاتا، اس طرح تبدیل ہو جاتا. یہ مہمان آج ہمارے پاس بھی آ رہا ہے. اپنے مال کو تجوریوں میں جمع نہ کرو اور یہ اس فکر میں نہ رہو کہ میں کس طرح مال سمیٹوں، جھوٹ کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، فریب کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کے راہ میں حلال کمایا ہوا مال اس کے دروازے کھول دو. ایک بات، صرف آخری ایک بات، آپ جانتے ہیں آپ کے ماحول میں ایسے مزدور لوگ بھی ہیں، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کام مشکل والا کرتا ہے، کام مشکل والا کرتا ہے، مشکل سے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. تم جانتے ہو، تم دیکھتے ہو. ایسا کرو، اس کے لیے آسانی پیدا کر دو، اس کو مہینے کی تنخواہ دے دو گھر بیٹھے ہوئے، اس کے کام کی مشقت کم ہو جائے، اللہ کی عبادت کے لیے فراغت مل جائے، اللہ کی عبادت فراغت سے کر لے. یہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اس کے کام کے اندر تخفیف، اس کے کام کی سہولت، اس کے لیے آسانیاں. یہ سخاوت ان ایمان والوں کے لیے، ان روزہ رکھنے والوں کے لیے جو بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں بسا اوقات کہ کام کی شدت کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے، حالانکہ ان کا دل تڑپتا ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہوتا ہے، مجبوری ہے. آپ اس مجبوری کا مداوا بنیں، آپ اس کے زخم کی مرہم بنیں. اللہ رب العزت یہ تقاضے ہمیں سمجھنے کی اور انہیں اپنانے کی، اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر پر پھر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے، اور منتظمین حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.